کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، اے شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اے دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حضور ہیں تو اول، آئے سب سے آخری۔ سبحان اللہ، حضور مبتدا ہیں، باقی انبیاء خبر ہیں۔ مبتدا پہلے ہوتا، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں دیکھا جائے تو خبر پہلے آ گئی، مبتدا بعد میں۔ نہ مبتدا پہلے ہی ہے۔ حضور ایسے مبتدا تھے جو مؤخر تھے، مبتدا مؤخر، تو حضور مؤخر مبتدا مؤخر ہیں، باقی انبیاء خبر تھے، تو حضور تخلیق میں سب سے پہلے، بعثت میں سب سے آخر۔ سبحان اللہ، اور پہلے ہی آ جاتے، وہ سورج پہلے آ جاتا، تاروں کا کیا ہوتا؟ تارے پہلے، پھر سورج آیا، اور پھر سورج ایسا آیا کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماں پارے، اور تجھ سے ہی نور لیا کرتے۔ سبحان اللہ، آخر میں حضور آئے، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چلا۔ یہ دیکھیں اس وقت لائٹ جل رہی ہے نا، بڑی پیاری پیاری لائٹیں، اور یہ لائٹ ایسی ہے جو میرے منہ پر مصنوعی نور دے رہی ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کتنا نور والا ہے، نہ یہ لائٹوں کا ہے جی، اللہ حقیقی نور عطا فرمائے۔ یہ لائٹیں بڑی پیاری لگتی ہے نا، اچانک سورج نکل رہا ہے اور یہ شامیانہ نہ ہو تو یہ نظر آئیں گی؟ کیوں؟ ہیں تو صحیح لیکن سورج کی روشنی غالب، تو سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ، آئے اسی لیے تو وہ سب انبیاء کے بعد۔ سبحان اللہ، حضور بعثت میں سب سے آخر، آقا فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ آب و گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، گل کہتے ہیں مٹی کو، آب و گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، آب و گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، جان و دل اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، جان و دل اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پہچان سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پہچان سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کبھی پہچان سا، وہ کبھی پہچان سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ مہینہ کون؟ رجب شریف، رجب شریف معراج کا مہینہ۔ بھائی جیسے حضور ہیں، جو رتبہ حضور کو ملا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارنی، تو جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جواب تو نہیں تھا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا،
لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. اس کے اندر یہ تو نہیں نا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہاں ایک ہے، سبحان اللہ. تو موسیٰ کہہ رہا ہے ربی ارنی، وہ میرا محبوب کہے گا بھی نہیں، میں خود بلاؤں گا. کیا بات. سبحان اللہ. اچھا قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا دن پتہ ہے کیا ہے؟ قیامت کا دن جو یوم محشر ہوگا وہ ہے کیا؟ حساب کتاب. یعنی وہاں پر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ ادھر ہے اس عالم میں، اور وہاں قضا ہے، اور ادھر حساب کتاب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں پہ حساب کتاب، جو کچھ یہاں کرے گا نا اس کا حساب کتاب وہاں پر ہے. ٹھیک ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، ہر کوئی سنتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ امت جو ہے وہ گھومتی 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 جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کر ان کی نعت پڑے گی. جی آدم علیہ السلام کی نعت پڑھی جائے گی، اور کہیں گے آپ تو آدم صفی اللہ ہیں، آپ تو ابو البشر ہیں، آپ کی تو یہ شان ہے، آپ کی تو یہ شان ہے. یہ نعت نہیں ہے، یہ نعت نہیں ہے. آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہیں گے اذهبوا الى اللہ. امت جائے گی ہماری لیے بات تو کریں، کچھ سفارش کریں، کوئی بات کریں. آج لے ان کی پناہ، کیا بات. آج مدد مانگ ان سے. سبحان اللہ. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. ہمارے لیے بات کریں. آپ کہیں گے اذهبوا الى غیری. آدم علیہ السلام ابو البشر، سبحان اللہ. ہمارے باپ، سارے انسانوں کے باپ. آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. تو کیا آدم علیہ السلام شرک کی دعوت دیں گے؟ کیا بات. سبحان وہ بھی اللہ. قیامت کے دن سبحان کہ اللہ. جہاں حساب کتاب ہونا ہے. معاذ اللہ. اگر غیر کے پاس بھیجنا مدد کے لیے شرک ہوتا تو قیامت کے دن کہ یہ تصور کرو گے معاذ اللہ کہ آدم علیہ السلام شرک کی دعوت دیں گے، جاؤ ادھر جا کے شرک کرو. سمجھ میں آئی؟ کچھ پلے پڑی، کچھ پلے پڑی. پھر وہاں سے جائیں گے دوسرے نبی کے پاس، وہ بھی یہی کہیں گے. پھر تیسرے نبی کے پاس، وہ یہ سارے نبیوں کے پاس، سارے انبیاء چنے ہوئے، معصوم، تصور ہی نہیں خطا کا، اور چنے ہوئے سارے انبیاء، سارے کہیں گے اذهبوا الى غیری. یہاں تک کہ جب محبوب کے پاس حاضر ہوں گے امتی، لوگ حاضر ہوں گے تو حضور یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری، بلکہ حضور کہیں گے انا لہا. سبحان اللہ. انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی لیے، میں بات کرتا ہوں. کیا بات. قیامت کا دن بھی بات کریں گے ہمارے آقا. سبحان اللہ. اور معراج کی شب کی دیدار ملا حضور کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ صف محشر کا تاج. کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ہوئے لاجواب. نام کیا تھا حضور کا؟ نام مصطفیٰ. اب مصطفیٰ کا مطلب بتاؤں گا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. کیا مطلب ہے؟ چنا ہوا.
وہ نام تو دیکھو سبحان اللہ. کیا بات. ذات گوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. اس قصیدے کے اتنے اشعار ہیں کہ اگر میں پورا پڑھوں نا اور جس طرح پڑھ رہا ہوں تو پوری محفل اسی میں رہے گی. پھر آپ کہو گے وہ اس بھائی نے ایک ہی نعت پڑھی اتنا بڑا قصیدہ ہی ہے اور ایک شعر ایسا سبحان اللہ کوئی شعر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. لیکن میں کچھ اشعار پڑھ کے اس کا مقطع پڑھتا ہوں. کچھ اشعار کیا ہے اب ذرا توجہ کیجئے گا میرے پیارے بھائیوں کہ ہمارے آقا نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا اور ہم حضور کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم نے کیا جواب دیا. وہ ایک شاعر نے شعر لکھا کہتے ہیں کہ حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا. سبحان اللہ. حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں. تو ذرا سمجھیے گا میرے پیارے بھائیوں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی کہ ہمارے محبوب ہم سے راضی کیسے. ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ ہماری ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعمتیں رک جاتی اور بڑی حقیقت بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ پچھلی امتوں میں جو اعمال ہوتے تھے نا تو ان پر فوراً عذاب آ جاتا تھا. بستیاں الٹ دی جاتی تھی. سمندر کا طوفان شکلیں بندروں کی پتھروں کی بارش پتہ نہیں کیسے یعنی اسی وقت عذاب آ جاتا تھا. لیکن ہمارے آقا کی کرم نوازی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ ہرگز ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما. کیا بات. قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے جب تک محبوب آپ ہیں نا اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں کرے گا. تو کافر بھی فیض پا رہے ہیں. ہم تو حضور کے عاشق ہیں جی. اب سنو ہونا یہ چاہیے تھا کہ زمین ہٹے ہم غرق ہو جائیں ہماری نعمتیں رک جائیں ہمارے اناج ختم ہو جائیں ہماری بارشیں رک جائیں. ہونا یہی چاہیے تھا. لیکن قربان جاؤں ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین کیا بات. گندے
نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، ارے مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ میں نے کہا کلام کے اشعار تو بڑے، اشعار تو اس میں بڑے ہیں، لیکن میں اب جا رہا ہوں آخری دو شعروں پر۔ ہائے ہائے، شعر ہے کہ کیا ہے؟ میں اور بھی بڑے ہیں، اور بھی بہت بڑے یاد ہے مجھے، لیکن مجھے اپنے حساب سے چلے تو الحمدللہ بہت یاد ہے، الحمدللہ۔ ہاں چلو یہ شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات کھل جائے نا۔ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ حضور کو یہ نہیں پتا تو ادھر کو پتا نہیں، یہ پتا نہیں، یہ علم نہیں تو وہ علم نہیں، تو معاذ اللہ کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ یہ تعریف کر رہے ہو حضور کی، معاذ اللہ کیا ہو گیا لوگوں کو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، سب سے بڑا غیب کون سا ہے؟ بھئی ہم ایمان لائے نا، ہم اللہ پر ایمان لائیں، دیکھ کے لائیں کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ سبحان اللہ، ہم نے دیکھا تو نہیں اللہ کو، ایمان لائے نا۔ کس نے کہا اللہ ایک ہے؟ اگر حضور کے علم غیب کو نہیں مارو گے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، تمہاری توحید خطرے میں پڑ جائے گی۔ جنت میں جائیں گے، اچھے عمل کریں گے، ہے کہ نہیں؟ جنت دیکھیے، برے عمل کرو گے جہنم میں جاؤ گے، دیکھا جہنم؟ قبر میں جاؤ گے تو یہ سوال ہوں گے، تو یہ آئیں گے فرشتے، تو ایسے فرشتے ہوں گے، تو ایسی صورت ہوگی، تو یوں ہوگا، تو سوال بھی یہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے کسی مردے کو آ کر کہا اس نے کہ بھائی مجھ سے یہ بات ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، مانتے ہو؟ کیوں؟ اگر حضور کے علم غیب کو نہیں مانو تو کہاں جاؤ گے بچوں؟ تمہاری توحید خطرے میں پڑ جائے گی۔ سب سے بڑا غیب امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یار کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ محبوب کا دیدار کس کس کو کرنا کرنا؟ آنکھیں ہیں، وہ آنکھیں ہیں کیا ایسی آنکھیں ہیں؟ کیا یہ آنکھیں اس لائق کہ آقا کا دیدار کریں؟ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت نے ہم جیسے نکموں کے لیے، ہم جیسے کمینوں کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے شعر لکھا کہ انسان جب جا رہا ہوتا دنیا سے، جب چلے جاتا ہے نا، اور جب قبر میں پہنچتا ہے تو دیدار ہے، یعنی مرو گے اور مرتے ہی، ارے یار کمال، دیدار چاہیے نا؟ اچھا کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے نا ماشاءاللہ۔ اچھا مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ میں کی تیاری نہیں ہے، آپ لوگوں کی تیاری ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، حالانکہ نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ سبحان اللہ، آئے تو دیدار ہے آگے، اب دیدار کرنے کے لیے آنکھ بھی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے،
آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے راضی کرے اے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم وہ خدا چاہتا ہے رضا محمد کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود ہاں ٹھیک ہے نام رضا